بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 131 سے لے کر 141 تک پڑھیں گے اور آج ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اذ جب قال کہا لہو اس سے یعنی ابراہیم علیہ السلام سے، ربہ اس کے رب نے، اسلم تو فرمانبردار ہو جا، قال اس نے کہا اسلمت میں فرمانبردار ہو گیا، لرب العالمین رب العالمین کا۔ اور یاد کرو جب اس کے رب نے اسے فرمایا فرمانبرداری کر، تو اس نے عرض کی کہ میں نے فرمانبرداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اسلم فرمانبرداری کر یعنی تو فرمانبردار ہو جا۔ تو اسلام کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے گردن رکھ دینا، یعنی اپنی راحت اور تکلیف، اپنے نفع اور نقصان، اپنی رائے یا خواہش کو بالکل نظر انداز کر دے اور بغیر کسی حیل و حجت کے اپنے رب کریم کے احکام کی تعمیل پر کمر بستہ ہو جائے۔ یہ ہے اسلام کا حقیقی مفہوم۔ آیت نمبر 132۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وَوَصَّى اور وصیت کی، بہا اس بات کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیہ اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ ان اللہ بے شک اللہ نے، اصطفیٰ چن لیا ہے، منتخب فرما لیا ہے، لکم الدین تمہارے لیے یہ دین، فلا تموتن لہذا ہرگز تم نہ مرنا، الا مگر، وانتم اس حال میں کہ تم مسلمون مسلمان ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دینی حق پر ثابت قدمی کی وصیت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کو صرف مال کے متعلق وصیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اولاد کو عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ، دین کی عظمت اور دین پر استقامت کے حوالے سے والدین کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کو وصیت کریں، اور اولاد کو دین سکھانا اور ان کی تربیت کرنا، صحیح تربیت کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ آیت نمبر 133۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ ام کیا، کنتم تم تھے، شہداء موجود، اذ حضر یعقوب الموت جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ قال اذ کہا، اذ جب قال اس نے کہا، لبنیہ اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالوا انہوں نے کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے معبود کی، و الہ آبائی کا اور تیرے باپ دادا کے معبود کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، الہ واحدہ جو معبود ہے ایک ہی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ کیا تم اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے میرے بیٹو، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے
جو ایک معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ آیت یہودیوں کے حوالے سے نازل ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے روز اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بہتان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی کہ انہوں نے تو اپنے بیٹوں کو بلا کر ان سے اسلام اور توحید کا اقرار لیا تھا، جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 134، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تلک یہ امتن ایک امت تھی، قد تحقیق خلط جو گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، ما کسبت جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا، عما كانوا يعملون اس کے متعلق جو وہ عمل کرتے تھے۔ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کی اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت میں اپنے اعمال کام آئیں گے، اور اگر عقیدہ خراب ہو تو کسی کو دوسرے کے عمل سے فائدہ نہ ہوگا۔ آیت نمبر 135، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، كُونُوا تم ہو جاؤ، ہودن یہودی او نصارہ یا عیسائی، تہتدوا تو ہدایت پا جاؤ گے، کل آپ کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم پیروی کریں گے ملت ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفہ جو سب چھوڑ کر ایک اللہ کا ہو گیا، وما کان من المشرکین اور نہ وہ تھا شرک کرنے والوں میں سے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، یعنی اہل کتاب نے کہا کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، تو تم فرماؤ ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کرتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہودیوں اور عیسائیوں کو جواب دے دیں کہ جب کسی کی پیروی ضروری ہے تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہیں جو کہ تمام فضائل کا جامع ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس میں اشارتاً یہودیوں اور عیسائیوں اور ان تمام لوگوں کا رد کر دیا گیا ہے جو مشرک ہونے کے باوجود ملت ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، حالانکہ ابراہیمی وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے، جبکہ تم مشرک ہو تو ابراہیمی کیسے ہو گئے؟ تو اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہو، ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے وہ مقبولیت عامہ بخشی ہے کہ ہر دین والا ان کی نسبت پر فخر کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ صرف بڑوں کی اولاد ہونا کافی نہیں ہے جب تک بڑوں کے جیسے کام نہ کیے جائیں۔ آیت نمبر 136، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ قولو تم کہو، آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، وما انزلا اور اس پر جو نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما انزلا اور اس پر جو نازل کیا گیا، الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل و اسحاق اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ اور جو دیا گیا ہے موسیٰ و عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون اور جو دیا گیا ہے نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، ونحن لہ مسلمون
اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو تم کہو کہ ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں، یعنی ہم اسی ایک اللہ کے ہی فرما بردار ہیں۔ تو اس آیت میں یہاں تمام انبیاء کرام کے متعلق جو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو کسی ایک نبی یا ایک کتاب کا بھی انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ البتہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تعداد مقرر نہ کی جائے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تعداد کسی قطعی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ اور دوسرا، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے درجوں میں فرق ہے، جیسا کہ تیسرے پارے کے شروع میں بتایا گیا کہ مگر ان کی نبوت میں فرق نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں فرق کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ اس طرح سے کہ بعد نبیوں کو مانیں اور بعد کا انکار کریں۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو ایک تعلیم دی جا رہی ہے، وہ یہ کہ تم اس تنگ نظری کا شکار نہ ہونا، بلکہ تمہارا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، اور ان تمام انبیاء کی تصدیق کرو جنہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ آیت نمبر 137، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَإِنْ پھر اگر آمنو وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ اس چیز کے ساتھ کہ تم ایمان لائے ہو، بِہِ جس کے ساتھ، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو یقیناً وہ ہدایت پا جائیں گے، وَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو بس وہی ہے مخالفت ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو ان قریب کافی ہو جائے گا آپ کے لیے ان سے اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی ہے سننے والا اور جاننے والا۔ پھر اگر وہ یوں ہی ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو وہ صرف مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، تو اے حبیب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہودیوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرح ایمان لانے کا فرمایا گیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ایمان جو ہے بارگاہ الہی میں معتبر ہے اور دوسروں کے لیے مثال ہے۔ آیت نمبر 138، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ، ومن احسن ومن اور کون، احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، صبغۃ رنگ میں، ونحن اور ہم، لہو عابدون اسی کی عبادت گزار ہیں۔ ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے کس کا بہتر رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے سچے عقائد ہمارے رگ میں سما گئے ہیں، ہمارا ظاہر و باطن اس کے رنگ میں رنگا گیا ہے۔ ہمارا رنگ ظاہری رنگ نہیں جو کچھ فائدہ نہ دے، بلکہ یہ نفوس کو پاک کرتا ہے۔ ظاہر میں اس کے آثار ہمارے اعمال سے نمودار ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ جب اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے یا ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پانی میں زرد رنگ ڈال کر اس میں اس شخص یا بچہ کو غوطہ دیتے اور کہتے کہ اب یہ عیسائی سچا عیسائی ہو گیا۔ تو ان کا اس آیت میں رد فرمایا گیا کہ یہ ظاہری رنگ کسی کام کا نہیں ہے، تو سب سے بہترین رنگ جو ہے وہ اللہ کا رنگ ہے، اللہ کے دین کا رنگ ہے۔ آیت نمبر 139،
قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ قل، آپ فرماتے ہیں، کہہ دیجیے، اتحاجوننا، کیا تم جگڑتے ہو ہم سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہو ربنا، اللہ کہ وہی ہمارا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، ولنا اعمالنا، اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، ونحن له مخلصون، اور ہم تو اسی کے لیے خالص۔ اور تم فرماؤ، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ یہودی جو تھے وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم پہلی کتاب والے ہیں، ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارا دین قدیم ہے، انبیاء کرام علیہ السلام ہم میں سے ہوئے ہیں، لہذا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو ہم میں سے ہوتے۔ اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سے فرمایا گیا کہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اسے اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبی بنائے، عرب میں ہو یا دوسروں میں سے ہو۔ آگے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی میں سے ہیں، اسی کے ہیں، یعنی ہم کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور عبادت اور اطاعت خالص اسی کے لیے کرتے ہیں، تو عزت کے مستحق ہیں۔ اس خالص اللہ تعالیٰ کا وہی ہوتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہو جائے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہو گیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ایک مقام پہ سورۃ نساء کے اندر، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آیت نمبر 140، ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ام، کیا، تقولون، تم کہتے ہو، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، و اسماعیل، اور اسماعیل، و اسحاق، اور اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب، والاسباط، اور ان کی اولاد، کانوا ہودن، وہ یہودی تھے، اور نصارا، یا عیسائی۔ قل، کہہ دیجئے، اانتم عالم، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ زیادہ جانتا ہے، ومن اظلم، اور کون ہوگا بڑا ظالم، ممن کتم شہادتن، اس سے جس نے کتم چھپائی، شہادتن ایسی گواہی، عندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ تم فرماؤ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 141، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ تلک، یہ، امۃ، ایک جماعت تھی، قد خلت، تحقیق گزر گئی، لہا، اسی کے لیے ہے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، ولا تسألون، اور نہیں تم سے سوال ہوگا، عما كانوا یعملون، اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو۔ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس آیت میں یہودیوں کو ایک بار پھر تنبیہ کی گئی ہے کہ تم اپنے اسلاف کی فضیلت پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ ہر ایک سے اسی کے اعمال کی پوچھ گچھ کی جائے گی۔
اس میں تمام مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو اپنے ماں باپ پیر و مرشد وغیرہ کے نیک اعمال پر بھروسہ کر کے خود کو نیکیوں سے دور اور گناہوں میں مصروف رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کا یہ فرمان ہر وقت ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ان کے اعمال ان کے لیے اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں۔ آج ہمارا پہلا پارہ مکمل ہوا۔ اللہ پاک آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔